السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، منہاج العربیہ حصہ اول لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ منہاج العربیہ کا درس نمبر 1 آپ سن چکے ہیں، جس میں اسماء اشارات بیان کیے گئے، ھذا اور ذالک، کہ ھذا یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ذالک دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ھذا یہ میل کے لیے یعنی نر کے لیے، اور ذالک یہ بھی نر اور دور کے لیے۔ تو یہ آپ نے سبق نمبر 1 میں پڑھا۔ فیمیل کے لیے اگر قریب ہے تو حاضی آتا ہے، یعنی یہ، اور اگر دور ہے اور فیمیل سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز، تو اس کے لیے تلک کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ پہلا حصہ ہے، وہ باتیں دوسرا حصے میں آئے گی۔ ابھی ہمیں صرف میل کے حوالے سے پڑھنا ہے، تو یاد رکھیں میل کے لیے اگر قریب ہے تو ھذا، اور اگر دور ہے تو ذالک استعمال ہوتا ہے، اور یہ آپ نے درس نمبر 1 میں پڑھ لیا ہے اور آپ سن چکے ہیں۔ آج ہم درس نمبر 2 کو پڑھتے ہیں، یعنی منہاج العربیہ کے سبق نمبر 2 کو۔ اس سبق میں خاص طور سے 2 لفظ کا ذکر ہے، ایک ہے من اور ایک ہے ماں۔ اب من کس کے لیے آتا ہے، یعنی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو من یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کون، اور ماں یہ بھی کسی چیز کو پوچھنے کے لیے یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ لیکن من اس چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں عقل ہو، یعنی ذی عقل، جو عقل والا ہوتا ہے۔ عقل والے کی بارے میں اگر سوال کرنا ہے تو اس کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز میں عقل نہیں ہے، غیر ذی عقل کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے، تو اس کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کے لیے، انسان کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو اس کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر عقل ہوتی ہے، اور جس کے اندر عقل نہیں ہوتی اس کے بارے میں اگر کوئی چیز پوچھنی ہے اور سوال کرنا ہے تو اس کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور من کا معنی ہوتا ہے کون، اور ماں کا معنی ہوتا ہے کیا۔ جب آپ اتنا جان گئے تو ہم آگے سبق پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سامنے ایک تصویر ہے جس میں انسان نظر آتا ہے۔ اس تصویر میں اب انسان کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور انسان چونکہ عقل رکھتا ہے تو اس کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا تو من کے ذریعہ پوچھا گیا۔ دیکھیں کتاب میں ہے من ھذا، من کا معنی کون، ھذا کا معنی یہ۔ من ھذا یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ دیکھو ھذا یہ اشارہ کے لیے آیا اور قریب ہے تو ھذا کا استعمال ہوا، اور میل ہے یعنی مرد ہے، نر ہے، تو اس کے لیے ھذا کا استعمال ہوا۔ اور چونکہ یہ عقل والا انسان عقل والا ہوتا ہے تو اس کے لیے من کا استعمال ہوا۔ من ھذا معنی کیا ہوگا، یہ کون ہے، یعنی سامنے جو تصویر ہے اس کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ کون ہے، تو جواب آئے گا ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ اب دوسری بات دیکھیں، دوسری تصویر ہے، اور اس تصویر میں ایک بندر ہے، بندر کی تصویر ہے، اور بندر کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو جب اس کے بارے میں سوال ہوا تو دیکھو ماں کا استعمال ہوا۔ ما ذالک، وہ کیا ہے۔ اب بندر چونکہ نر ہوتا ہے تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوا،
اور وہ دور ہے تو اس کے لیے ذالکا کا استعمال ہوا. ما ذالکا وہ کیا ہے. اب ما کا استعمال اس لیے ہوا کیونکہ بندر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا, یہ غیر ذی عقل ہے, تو عقل نہیں رکھتا, اس کے لیے ما کا استعمال ہوا. ما ذالکا وہ کیا ہے. ذالکا قردن وہ بندر ہے. قردن کا معنی بندر, ذالکا کا معنی وہ. ذالکا قردن وہ بندر ہیں. اب دیکھیں نیچے ایک تصویر اور ہے, جس تصویر میں ایک لڑکا ہے اور لڑکے کے بارے میں سوال ہوا, اور لڑکا چونکہ ذی عقل ہوتا ہے, عقل والا ہوتا ہے, یعنی انسان ہے, تو اس کے بارے میں جب سوال پوچھنا ہوا تو من کا استعمال ہوا. دیکھیں من ہاذا یہ کون ہے. من کا معنی کون, ہاذا کا معنی یہ کون ہے. ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے. ولدن کا معنی لڑکا اور ہاذا کا معنی یہ. ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے. اب نیچے ایک اور تصویر دیکھیں, گدھا ہے اور گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے. اب گدھے کے بارے میں جب سوال کرنا ہوا تو چونکہ وہ دور ہے اور دور کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ذالکا کا استعمال ہوا, اور گدھے میں چونکہ عقل نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے ما کا استعمال ہوا. یہاں من نہیں آئے گا کیونکہ من ذی عقل عقل والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جو عقل والا نہیں ہوتا اس کے لیے ما کے ذریعہ سوال ہوتا ہے. تو ما ذالکا وہ کیا ہے. ذالکا حمارن, حمارن کا معنی گدھا. ذالکا حمارن وہ گدھا ہے, وہ گدھا ہے. تو اس سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ من یہ عقل والے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ما جس میں عقل نہ ہو اس کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من کا معنی ہوتا ہے کون, ما کا معنی ہوتا ہے کیا. یعنی اگر کوئی عقل والا ہے یعنی انسان ہے اور انسان کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے من ذالکا وہ کون ہے. اور اگر سامنے والا ایسا جانور ہے یا ایسی چیز ہے جس میں عقل نہیں ہوتی, چاہے وہ کتاب ہو, چاہے بندر ہو, حیوان ہو, یعنی انسان کو چھڑ کر کے کوئی بھی چیز ہو, تو پھر اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو ما کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ترجمہ کرو. کچھ اردو الفاظ دیے ہیں, اس کا ہمیں عربی بنانا ہے. دیکھیں یہ کون ہے تو اس کے عربی آئے گی یہ کے لیے ہاذا کا استعمال ہوتا ہے, اور کون کی عربی آتی ہے من. یہ کون ہے, من ہاذا. جواب آئے گا یہ آدمی ہے, ہاذا رجل. وہ کون ہے, من ذالکا وہ لڑکا ہے, ذالکا ولدن وہ اونٹ ہے, ذالکا جمل یہ گھوڑا ہے, ہاذا فرس گھوڑے کی عربی کیا آتی ہے فرس. یہ کیا ہے, ما ہاذا تو جواب آئے گا یہ بندر ہے, ہاذا قردن. کتاب بھی کر سکتے ہیں, ہاذا کتابن ہے نا. یہ بندر ہے, ہاذا قردن وہ کیا ہے, ما ذالکا وہ کتا ہے, ذالکا کلبن یہ گدھا ہے, ہاذا حمارن وہ کرسی ہے, ذالکا کرسیٌ وہ استاذ ہے, ذالکا استاذن یہ لڑکا ہے, ہاذا ولدن یہ کتاب ہے, ہاذا کتابن وہ عربی ہے, ذالکا عربی. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے, من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ انسان ہے, ذالکا انسان وہ رسول ہے, ذالکا رسول یہ مذہب ہے, ہاذا مذہب وہ اسلام ہے, ذالکا اسلام یہ کیا ہے, ما ہاذا یہ کتاب ہے, ہاذا کتاب. یہاں پر دیکھیں ما کے ذریعے استعمال ہوا کہ یہ کیا ہے, ما ہاذا اس کے جواب میں آیا ہاذا کتاب یہ کتاب. تو ما کے ذریعہ جو بھی سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں وہ چیز بولی جائے گی جو غیر ذی عقل ہوگی, جس میں عقل نہ ہو. کتاب یہاں تو جانی نہیں ہے,
وہ قرآن ہے، ذالکا قرآن،